نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگی شان صدیق اکبر کی نبی خود تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی صداقت میں شرافت میں نیابت میں سخاوت میں ہوئی ہے شہرت جہاں میں جا بجا صدیق اکبر کی درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا معزز سامعین دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں اسلام کا بنیادی عقیدہ ختم نبوت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس عقیدے پر ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مختصر نشست میں عقیدہ ختم نبوت کا جو پہلا محافظ ہے اور جس نے اس عقیدے پر پہرے داری کا حق ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی یاری لگائی کہ آج بھی اس یاری کے نقش دنیا دیکھ رہی ہے۔ میری مراد خلیفہ بلا فصل سید الصحابہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کتب احادیث میں تو ہیں ہی، اور یہ بات ہی میں عرض کر دوں کتنے فضائل ہیں آپ کے کہ وہ ایک جمعے کی نشست میں مکمل بیان نہیں ہو سکتے، تاہم ان میں سے چند ایک باتیں، بلکہ میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید کے اندر بھی ابو بکر کے فضائل موجود ہیں۔ تو آج کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کریم کی روشنی میں ختم نبوت کے اس عظیم پہرے دار کی چند صفات آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے، ہر نبی کے بعد اور نبی نے آنا ہوتا تھا،
وہ جو بعد والے نبی ہوتے تھے وہ پہلے انبیاء کی تصدیق کرتے تھے. مجھ سے پہلے جو نبی گزر کے گئے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور آئندہ آنے والے انبیاء کی بشارت بھی سناتے تھے کہ بعد میں کچھ نبی اللہ کے آئیں گے، وہ بھی اللہ کے سچے نبی ہوں گے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پہلے انبیاء کی تصدیق تو کر دی، لیکن آپ کے بعد اب نبی کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی تصدیق کے لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے. اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے چنا اور کائنات کا آخری نبی بنایا، اور وختار علی صحبتی، پھر اللہ نے میرے صحبت اور میری سنگت کو بھی چنا ہے دنیا میں سے. جیسے آج میں اور آپ کوشش کر کے نبی نہیں بن سکتے، ایسے ہی میں اور آپ کوشش کریں تو صحابی بھی نہیں بن سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی چیزیں تھیں، وہ بھی اللہ نے عطا فرمائی جس کو عطا فرمائی. اور پھر ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ تو بڑا عجیب اور بڑا نرالا ہے. میں اکثر ہی عرض کرتا ہوں کہ صدیق تو سارے ہی صحابہ تھے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، سارے صحابہ صدیق ہیں. کہو بے شک. یہی وجہ ہے کہ محدثین حدیث کی روایت میں باقی راویوں پہ تو جرا کرتے ہیں اور ان کے حالات کی چھان بین کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں نہیں کرتے. فرماتے ہیں صحابہ سارے سچے تھے، صحابہ سارے ہی عادل تھے. صدیق تو سارے صحابہ تھے ہی، لیکن ابو بکر صدیق اکبر تھے. ابو بکر کیا ہیں؟ بولو صحابہ سارے. صدیق اکبر کا معنی سب سے بڑا صدیق. فضائل تو سارے صحابہ کے ہیں، بڑے فضائل والے سارے صحابہ، لیکن ابو بکر صرف فضائل والے نہیں، افضل ترین ہیں. کہو بے شک. ہر دفعہ ساتھ کہنا پڑتا ہے، خود ہی کہہ دیا. سارے صحابہ میں سے ابو بکر کیا ہے؟ افضل ترین ہے. متقی تو سارے صحابہ ہیں، لیکن ابو بکر ان میں سب سے بڑا متقی ہے. میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی چونکہ وقت مختصر ہے. صدیق سارے صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہے. نمبر 2 فضیلت والے سارے صحابہ ہیں، ابو بکر ان میں افضل ہے. نمبر 3 متقی اور تقوی والے بھی سارے صحابہ ہیں، لیکن ابو بکر ان میں اتقا یعنی سب سے بڑا متقی ہے. اب آئیے ان تینوں دعووں پر دلیل. بغیر دلیل کے بات تو کا وضع ہی نہیں ہوتا. ان تینوں دعووں پر دلیل، اور دلیل بھی اللہ کی کتاب سے. پہلا واقعہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر جا رہے ہیں اور صدقے کی ترغیب کے لیے قرآن پاک میں آیت اتری ہوئی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کی ترغیب کے لیے مختلف انداز اختیار فرمائے. مثلا ایک انداز اللہ نے یہ اختیار فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمہیں کیا ہوا دنیا والو، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کے خزانوں کا حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو عارضی ہے، اصل وارث تو اللہ کریم ہے، اس کے نام پر تم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ ایک یہ انداز ہے قرآن پاک کا. ایک انداز اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں
جو بھی میرے نام پر خرچ کرے گا اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں کاشت کیا جائے، پھر اس سے 7 سٹے نکلیں، ہر سٹے اور خوشے میں 100 دانے ہوں، ایک کے 700 بن گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جو رب کی محبت میں مال پیسہ دے گا اللہ اس سے بھی بڑھ کر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ایک انداز یہ بھی ہے، لیکن ان سارے اندازوں میں سب سے پیار بھرا انداز، ذرا سننا توجہ کے ساتھ، صدقے کی ترغیب کے لیے اللہ کریم کا قرآن مقدس میں اپنے بندوں کے ساتھ پیار بھرا انداز فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اوے میرے بندو کیا ہے تم میں کوئی ایسا بھی جو اللہ کو قرض دے دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر جب اللہ بدلے دے گا کئی گنا کر کے تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ یہ محبت پر انداز ہے اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے مجھے قرض دے دو، کہو سبحان اللہ۔ دیا ہوا تو اللہ ہی کا ہے، میرے پاس میری عزت ہے تو رب کی دی ہوئی ہے، رزق ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، میری زندگی کا ایک ایک حصہ ہے جو گزر رہا ہے، سانس چل رہا ہے تو کس کا دیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا۔ خود دے کر پھر محبت کے ساتھ کہتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اوے میرے بندو مجھے قرض ہی دے دو، مجھے دے دو میں تمہیں بدلہ عطا کر دوں گا۔ یہ آیت نازل ہوئی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو محبت نے اور جوش مارنا شروع کر دیا، وہ تو اللہ کے نام پر اور مال لٹانا شروع کر دیا انہوں نے، لیکن کچھ بدبختوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہی بدبختوں میں ایک یہودی بے ایمان بھی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں اس نے ابو بکر کو دیکھا، دیکھ کر اور اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ یہ گستاخی کر رہا تھا، وہ یہ بے ادبی کر رہا تھا، کہنے لگا اوے لوگوں سنو، نعوذ باللہ، سنو لوگوں مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے، قرضے مانگنے شروع کر دیے، کہو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہنے لگا او جی مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے، قرضے مانگنے شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ بات ابو بکر صدیق کے کانوں پر پڑ گئی، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، او دنیا والو جتنا پکا ایمان بندے کا ہوگا اتنی اللہ کی محبت دل کے اندر پختہ ہوں گے۔ اب ابو بکر صدیق کے ایمان کا امت میں کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے کانوں کے ساتھ رب کی بے ادبی، رب کی گستاخی اور توہین سنی، ابو بکر برداشت نہ کر سکے، سارے حوصلے کے بندھن ٹوٹ گئے، جا کر اس خبیث کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد خوب اس کی پٹائی کی، خوب اس کی ٹھکائی کی، اور فرمایا خبردار، ابو بکر ہر بات برداشت کر لے گا، اپنے رب کی بے ادبی ابو بکر سے برداشت نہیں ہوتی، اگر پھر تو نے میرے سامنے میرے رب کی بے ادبی کی، میں تیری زبان کو کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا، خبردار اللہ کی بے ادبی نہ کرنا۔ وہ سہم گیا اور ڈر گیا، جرت نہ ہوئی اس لعین کو ابو بکر کا مقابلہ کرنے کی۔ ابو بکر تو مار کے آگے چلے گئے، وہ سارے بے ایمان اکٹھے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے، ابو بکر نے ہمارے اس بندے کو مارا ہے۔ آپ نے ابو بکر کو بلایا، کیوں مارا ہے ابو بکر تو نے؟ تیرے خلاف شکایت آئی ہوئی ہے، کیوں تھپڑوں کے ساتھ مارا؟ کہ یا رسول اللہ لو کان سیفا قریبا منی لضربت عنقہ۔ اسلام آباد کے مسلمانوں ابو بکر کا جذبہ سننا، ذرا ابو بکر کا جواب سننا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ لو کان سیفا قریبا منی لضربت عنقہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ پوچھتے ہیں کیوں تھپڑ مارے؟ میرا جواب یہ ہے
تھپڑ اس لیے مارے کہ ابو بکر کے پاس تلوار نہ تھی۔ یا رسول اللہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی اللہ کی قسم اس بے ایمان کا سر قلم کر کے رکھ دیتا۔ سبحان اللہ، اتنا غصہ کیا وجہ ہے؟ ابو بکر کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ یا رسول اللہ میں ساری باتیں برداشت کر سکتا ہوں، اپنے رب کی بے ادبی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یہی میرا قصور ہے، اس نے میرے سامنے رب کی بے ادبی کی ہے۔ میں اپنی ذات کے اوپر جو کوئی مجھے کچھ کہے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کی بے ادبی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے یہ رب کی بے ادبی کر رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے تھپڑوں کی بارش اس پر کر دی ہے۔ ابو بکر صدیق کی بات سن کر رحمت کائنات نے اس بے ایمان سے پوچھا بتا بھائی کی ہے تو نے اللہ کی بے ادبی کے کوئی نہ؟ اس نے جواب میں جھوٹ بولا اور کہا جی میں نے تو کوئی بے ادبی نہیں کی۔ توبہ توبہ جی میں نے تو اللہ کی بے ادبی کوئی نہیں کی۔ ابو بکر کہتے کی ہے یا رسول اللہ اس نے بے ادبی؟ میں نے خود سنا ہے یہ کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہو گیا ہے اسی وجہ سے میں نے اس کو مارا ہے۔ وہ جھوٹ بول کر کہتا جی میں نے کوئی بھی ادبی نہیں کی۔ رحمت کائنات عدل اور انصاف والے نبی نے فرمایا ابو بکر وہ کہتا ہے میں نے بے ادبی کوئی نہیں کی، تو کہتا ہے اس نے بے ادبی کی ہے، اس لیے تو گواہ پیش کر۔ کون بندہ ہے اور جس نے سنا ہو جو یہ گواہی دے کہ واقعی اللہ کی بے ادبی کر رہا تھا؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ کوئی نہیں ہے، میں اکیلا تھا، میرے ساتھ دوسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، جھوٹا گواہ کیسے پیش کروں؟ دنیا مجھے صدیق اکبر کہتی ہے۔ سبحان اللہ، سچا گواہ تو ہے کوئی نہیں، کیسے لاؤں سچا گواہ؟ کوئی گواہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر قانون یہ ہے اگر کوئی کسی کے اوپر بات الزام لگاتا ہے اس کو گواہ پیش کرنے چاہیے، تو اس پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے رب کی بے ادبی کی ہے، قانون کے مطابق تجھے گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ کہا کوئی گواہ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر گواہ نہیں ہے تو فیصلہ اس یہودی کے حق میں جائے گا۔ کہا اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ کریں ابو بکر ماننے کے لیے تیار ہے، آپ کہیں بے شک اس کو مار لے مجھے بدلے میں تھپڑ، گواہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، گستاخی میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا جواب سن کر سوچ میں پڑ گئے، بندہ تو اتنا سچا ہے، جب میں نے نبوت کا اعلان کیا سب سے پہلے میری تائید کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ جب میں معراج کی رات گیا پلٹ کر واپس آیا، ابو جہل بھاگتا ہوا ابو بکر کے پاس گیا اور بڑے جذباتی انداز میں پوچھنے لگا ابو بکر اب بتاؤ یہ بات بھی مانو گے یا نہیں؟ ارے کیا ہو گیا؟ تیرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصی گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر گیا، سدرۃ المنتہا کو کراس کیا، رب سے بات چیت ہوئی، جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی، اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کچھ دیکھ کر واپس آ گیا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر یہ تو عقل اور دماغ بھی نہیں مانتا۔ ابو بکر نے کہا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے ابو جہل تو جا کے اپنے عقل کا علاج کرا، تیرا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سوچا یہ تو وہی ابو بکر ہے جو ہر سچی بات پر ڈٹ جانے والا ہے۔ آج ابو بکر کہہ رہا ہے کہ اس نے بے ادبی کی ہے لیکن گواہ ابو بکر کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ آگے کہتا ہے میں نے کوئی نہیں بے ادبی کی، یا اللہ دلوں کے حالات تو جانتا ہے، یا اللہ غیب کی خبریں تو تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ اب تو بتا کیا بات ہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ ہی رہے تھے، جبرائیل رب کا قرآن لے کر حاضر ہوا اور جبرائیل نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے محبوب اگر ابو بکر کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں تو میں اللہ عرش برین پر ابو بکر کا گواہ موجود ہوں۔
اگر دنیا والے ابو بکر کے حق میں گواہی نہیں دیتے، نہ دیں، میں اللہ عرش بری پر ابو بکر کا گواہ موجود۔ لقد سمع اللہ، پوچھئے علماء سے، لام اور قد یہ جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں معنی قسم کا بن جاتا ہے۔ اللہ گویا کہ قسم کھا کے فرماتے ہیں لقد سمع اللہ، میرے محبوب مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، میرے محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، میرا قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، میں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا والوں نے تو اس بے ایمان کی بات کو نہیں سنا، صرف ابو بکر نے سنا ہے۔ زمین پہ ابو بکر سن رہا تھا، عرش برین پہ ابو بکر کا رب بھی سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ صدیق کی صداقت کا جس کو اعتراف نہیں، صدیق کی صداقت کا جس کو اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے مگر یہ جرم معاف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے مگر یہ جرم معاف نہیں۔ کیوں؟ صدیق تو سارے صحابہ تھے، ابو بکر بنا صدیق اکبر۔ ارے کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس کی صداقت کا گواہ اللہ خود بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر کیا بن گیا؟ بولو صدیق اکبر، سارے بولو کون بن گیا جی؟ ہاں، آج اس ابو بکر صدیق کے اوپر تان و تشنیع کی جا رہی ہے ہمارے ملک پاکستان میں، نعوذ باللہ۔ جس صدیق کی گواہیاں اللہ عرش بری سے نازل کرے، اور جس صدیق کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے مجھ پر جو احسان کیا میں نے سب کے بدلے چکا دیے۔ صدیق میرا وہ یار ہے کہ اس کا بدلہ میرے اوپر بھی قرض ہے، یہ دن قیامت کے رب خود ہی ادا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا چونکہ وقت بھی مختصر ہے اور ختم بھی ہو رہا ہے کہ صدیق تو سارے صحابہ تھے، اولئک هم الصدیقون، لیکن ابو بکر کیا تھا؟ بولو صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر صرف رب کی محبت ہی نہیں جوش مارتی تھی، دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہمیں اللہ اور اس کے نبی سے محبت ہے۔ صدیق نے عمل کر کے دکھایا، اور صرف رب کی محبت ہی نہیں جوش مارتی تھی، ابو بکر کے دل میں نبی کی محبت بھی اسی طرح جوش مارتی تھی۔ ہجرت کی رات کبھی نبی پاک کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ ادھر سے خطرہ محسوس ہوتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر خطرہ محسوس ہوتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں، اور میرا دل کہتا ہے نبوت کی طرف جو بھی تیر آئے وہ نبوت تک نہ پہنچے، ابو بکر کے اوپر لگے۔ سبحان اللہ۔ باقی انشاءاللہ اگلی جو میں عرض کریں گے مثال عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق اور نبی پاک غار ثور میں جا کر چھپے۔ کہاں جی؟ غار ثور میں پناہ لی۔ دنیا والوں کی نگاہوں سے اللہ نے ان کو اجر رکھا اور چھپایا۔ ادھر مکے والے تلاش کر رہے ہیں، نہ ابو بکر مل رہے ہیں، نہ ابو بکر کے رفیق نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو ان دونوں کو لائے زندہ یا مردہ حالت میں اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ اس کو کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100۔ نبی پاک کو لائے 100 اونٹ لے لے، ابو بکر کو لائے 100 اونٹ لے لے، اور عرب کے اندر 100 اونٹ، اب بھی 100 اونٹ، ایک اونٹ بھی کوئی آسان نہیں ہے، اور 100 اونٹ دیکھو بڑی قیمتی چیز تھی، اور عرب کے اندر تو یہ اونٹ ہی سب سے بڑا سرمایہ تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کیوں نہیں کہا؟ ایک نبی ہے، ایک امتی ہے، کہتے نبی کو لائے تو 100 اونٹ ملیں گے، امتی کو لائے تو 50 اونٹ ملیں گے۔ اس طرح نہیں کہا، اس طرح وہی قیمت جو اللہ کے نبی کی مقرر کی وہی قیمت ابو بکر صدیق کی بھی مقرر کی۔ اس پر ایک علماء مثال دیتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملانے والے نے جب دودھ میں پانی ملانے کا ارادہ کیا، ہمارے علاقے میں تو الحمدللہ کوئی نہیں ملاتا نا، کسی اور علاقے کی بات ہو رہی ہے، جب دودھ میں پانی ملانے کا ارادہ کیا، دودھ نے کہا پانی سے تو کہاں آ رہا ہے؟ نہ تیرا ذائقہ میرے ذائقے جیسا، نہ تیرا رنگ میرے رنگ جیسا، تیرا ذائقہ بھی جدا، تیرا رنگ بھی جدا، تیری قیمت بھی بڑی کم، تو کیسے آ کے میرے اندر مکس ہو رہا ہے؟ دودھ کو جواب دیا پانی نے کہا میرے بھائی
میں جب تیرے اندر آؤں گا نا، تیرے ساتھ ملوں گا، اپنا رنگ ختم کر کے تیرا رنگ اختیار کر لوں گا، اپنا ذائقہ ختم کر کے تیرا ذائقہ اختیار کر لوں گا۔ اور میری وفاؤں کا پتہ تو تب چلے گا نا جب چولہے پہ رکھے گا نا حلوائی اور نیچے جلائے گا آگ، جب تک میرا ایک قطرہ بھی ہوا تجھے آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہی ہوتا ہے نا، دودھ کہتا ہے پھر آ جا، پھر جو قیمت میری ہے نا وہی قیمت تیری بھی لگے گی۔ ابو بکر امتی ہے، وہ نبی ہے، صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہیں، رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ابو بکر نبی کے ایسا قریب ہوا، اپنا رنگ مٹا دیا، اپنے ذائقے مٹا دیے، نبوت کا رنگ اختیار کر لیا۔ اور جس طرح پانی دودھ سے کہتا ہے جب آگ جلے گی خود جلوں گا، تجھے بچاؤں گا، ابو بکر بھی نبوت کے دائیں بائیں گھوم کر کہتا ہے جو تیر تلوار آئے گا خود سہ لوں گا، آپ کو بچاؤں گا۔ رب نے کہا ابو بکر پھر جیڑی قیمت میرے نبی دی ہے نا وہی قیمت میں نے تیری بھی لگا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر اس لیے بنے صدیق، سارے بولو کیا بنے؟ صدیق۔ بس ابو بکر صدیق کی شان میں دو شعر سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کٹیش کے نبی میں زندگی صدیق اکبر کی، کہو بے شک، زور سے کہو، سارے بار والے بولو، کٹیش کے نبی میں زندگی ابو بکر صدیق کی، کٹیش کے نبی میں زندگی صدیق اکبر کی، نبی حق کی رضا ہر ایک خوشی صدیق اکبر کی، رفیق مصطفیٰ مشہور ہوئے جہاں میں وہ، نبی سے ہے مسلم دوستی صدیق اکبر کی، نبی سے ہے مسلم دوستی صدیق اکبر کی، مجاہد بھی وہ غازی بھی، مجاہد بھی وہ غازی بھی ہے مسلمانوں میں اول بھی۔ سب سے پہلے مسلمان کون ہے؟ بولو صدیق اکبر۔ مجاہد بھی وہ غازی بھی ہے مسلمانوں میں وہ اول بھی، لحد آقا کے پہلو میں بنی صدیق اکبر کی، قبر لحد آقا کے پہلو میں بنی صدیق اکبر کی۔ اور کمتر مرحوم نے کہا تھا بن یار نبی دیا یاراں دا، بن یار نبی دیا یاراں دا، شک ہووی تاں چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا۔ ایسی صداقت کی مثال دنیا نے نہیں دیکھی کہ وہ آج بھی دوستی نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔